जी, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the topic of leadership. What is leadership? लीडरशिप क्या होती है जी? लीडरशिप को हम कोशिश करेंगे कि आसान लफ्ज़ों में समझें। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम अक्सर और बेशतर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें इसके एग्जैक्ट माना का और इसकी इम्प्लीकेशंस का जो है वो आइडिया नहीं हो रहा होता। हम समझते हैं आमतौर पे लीडर वो होता है जो सीईओ होता है, जो कंपनी का एमडी होता है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हेड होता है, या वो किसी रिलीजियस जो ग्रुप है उसका हेड हो, उसको हम लीडर कहते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली लीडरशिप मीन्स एंड हु इज़ अ लीडर। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप एक ऐसी स्किल है जिसमें हम क्या करते हैं, वेयर द लीडर इन्फ्लुएंस relationship among the leaders and followers who intend the real change and outcome that reflects their shared purposes. अब ये apparently ये definition थोड़ी सी आपको मुश्किल लग रही होगी कि यार ये इसका क्या मतलब है, लेकिन इसके अंदर अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। चंद अल्फाज आपको बोल्ड नज़र आ रहे हैं, जैसे इन्फ्लुएंस है, रिलेशनशिप है, फॉलोअर्स है, इंटेंट, चेंजेस एंड शेयर्ड पर्पस। इनका क्या मतलब है? लीडरशिप मीन्स इन्फ्लुएंस यानी लीडर जो होता है उसके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है, ऐसा उसका जो ऐसी स्किल होती है जो जिसके ज़रिए वो इन्फ्लुएंस कर सके। किसको इन्फ्लुएंस कर सके? फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर सके। तो दो बातें पता लगी कि लीडर वो होता है, या लीडरशिप स्किल वो स्किल होती है जिसमें एक बंदा किसी दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस करता है। तो लीडर के लिए फॉलोअर्स का होना भी ज़रूरी हो गया और उन फॉलोअर्स को उसका इन्फ्लुएंस करना भी ज़रूरी हो गया। अब इन्फ्लुएंस कैसे करता है? एक रिलेशनशिप इस्टैब्लिश करता है। इन्फ्लुएंस वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता, जैसे कि आप किसी ऑफ़िस में काम करते हैं तो आपका बॉस आपको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, घर में वालिद साहब आपको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, ठीक है? या कहीं पर भी आपका जो हेड है, जो इमीडिएट है, ही और शी इज़ इन्फ्लुएंसिंग यू, बट दैट इज़ मोस्टली यूज़्ड एंड डन बाय द पावर, राइट? वो पावर के ज़रिए कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे पावर की बात नहीं, ये नॉन कोएर्सिव होता है, यानी पावरलेस होता है। ये द लीडर डज़ नॉट यूज़ हिज़ पावर, राइट? और वो इन्फ्लुएंस करता है किस तरह से? रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके। वो रिलेशनशिप क्यों एस्टैब्लिश करता है? क्योंकि उसका कोई इंटेंड होता है, कोई इरादा होता है। उसके पीछे कोई सर्टेन इरादा होता है। क्या इरादा होता है? वो चाहता है चेंज। कैसा चेंज चाहता है? अब वो ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव है, या रिलीजियस पर्सपेक्टिव है, या पॉलिटिकल है, या जो भी है, जो चेंज वो लाना चाह रहा है, वो चेंज वो अपने फॉलोअर्स में या अपने फॉलोअर्स के ज़रिए वो चेंज लाना चाह रहा हो। कैसा चेंज? जो आउटकम जो से आएगी वो दैट रिफ्लेक्ट द शेयर्ड पर्पस। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है शेयर्ड पर्पसेस। लीडर के जो ज़हन में जो मकसद है, जो वो अचीव करना चाह रहा है अपने फॉलोअर्स की मदद से, और उनको वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, और वो जो चेंज लाना चाह रहा है, वो किस मकसद के तहत ला रहा है? वो मकसद सिर्फ़ उसके ज़हन में नहीं होता, बल्कि वो ट्रांसलेट हो जाता है टू द एंड यूज़र तक, यानी आखिरी बंदे तक वो ट्रांसलेट हो जाता है। यानी अगर एक बंदे के लाख फॉलोअर्स हैं, तो लाख के लाख ऐसे होंगे जिनको ये पता हो कि हम ये जद्दोजहद, ये जो मेहनत, ये जो काम ये कर रहे हैं, ये किस मकसद के लिए करें। ये है शेयर्ड पर्पस। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कमी जो है वो इस चीज़ की होती है कि जो टॉप मैनेजमेंट में जो लीडरशिप बैठी होती है, वो अपने आप को लीडर समझते हैं, और वो अक्सर लीडर नहीं होते, क्योंकि वो अपने ही जहन से कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं, और नीचे मिडिल मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट में किसी को कोई आइडिया नहीं हो रहा होता कि एक्चुअली कंपनी क्या करना चाह रही है, या जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है ये क्या करना चाह रहे हैं, मकसद क्या है इसकी। तो वो शेयर्ड नहीं करते पर्पस को। तो लीडरशिप उसको हम कहते ही नहीं है जहाँ पे शेयर्ड पर्पसेस ना हो, ठीक है ना? तो शेयर्ड पर्पस का मतलब है कि जो मकसद है वो आखिरी बंदे तक पता हो। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जब प्री पार्टीशन आपने देखा कि जब वो एक मूवमेंट चली पाकिस्तान बनाने की, तो हर एक बंदे को क्लियर था, नीचे तक कि अनपढ़ से अनपढ़ और जाहिल आदमी तक को भी, जाहिल मीन जो अनपढ़ बंदा था, सबको पता था कि एक अलग वतन का हसूल है। तो कायदे आज़म ने एक ऐसा जो है वो एक एक शेयर्ड विज़न दिया। एंड सेम इज़ द केस विद द गांधी। उनका अपना एक विज़न था, उनका अपना एक शेयर्ड पर्पस था, और वो तमाम उनकी जो फॉलोअर्स थे वो उनको मालूम था कि जी गांधी क्या चाहते हैं। ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि इसी तरह आप देख लें, नेल्सन मंडेला को देख लें। उस
اس کا ویژن تھا کہ یار کالے کو گورے کے برابر لے کر آنا ہے. تو یہ اتنا سادہ اور اتنی آسان سی بات تھی کہ ہر ایک بندے کو سمجھ آ رہی تھی. ہمارے یہاں ٹاپ مینجمنٹس میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں عام طور پہ، سب کی بات نہیں کر رہا، تو وہ کچھ اپنے ذہن میں کچھ ان کے چل رہا ہوتا ہے، کچھ پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور بس وہ ایک پالیسی بنا کے امپلیمنٹ جو ہے وہ ای میل کر دیتے ہیں مڈل مینجمنٹ کو اور باقیوں کو کہ جی بھائی یہ ہے اور یہ آپ کریں. تو اس کو لیڈرشپ نہیں کہتے، کیونکہ وہ انفلوئنس بھی پاور کے ذریعے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا جو چینج کا جو ارادہ ہوتا ہے اس کا کوئی شیئرڈ پرپز نہیں ہوتا. تو شیئرڈ پرپز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اب ہم اس کو ذرا مزید تفصیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو 6 چیزیں ہیں یا 5 چیزیں ہیں جس میں ہمارے پاس ہے انفلوئنس ہے، جس میں ہمارے پاس ریلیشن شپ ہے، فالوورز ہیں، اور یہ چینج ہے، یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. یہ ان سارے جو انگریڈینٹس ہیں ان کے ذریعے بنتا ہے لیڈر. اس کو کہتے ہیں واٹ لیڈرشپ انوالوز، یعنی لیڈرشپ جو کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے، یا یوں کہہ لیں کہ لیڈر کے پاس کیا کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. وہ انفلوئنس ہے، وہ انٹینشن ہے، وہ پرسنل رسپانسبلٹی اینڈ انٹیگریٹی ہے، وہ چینج ہے، وہ شیئرڈ پرپز ہے، اور وہ فالوورز ہیں. اس کو ون بائی ون سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فالوورز مینس کہ لیڈر بغیر فالوورز کے نہیں ہو سکتا، چاہے ایک ہو یا 1000 ہوں یا لاکھ ہوں، اسے کچھ فالوورز ضرور ہوں گے. ان کو وہ انفلوئنس بھی کرتا ہے اور وہ پاور کے ذریعے نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اور اس انفلوئنس کے پیچھے سے کوئی ارادہ ہوتا ہے، یعنی وہ ہی اور شی ہیز سرٹن انٹینشن ٹو فار دیٹ انفلوئنس، رائٹ. اور وہ پرسنل رسپانسبلٹی اینڈ انٹیگریٹی پہ بلیو کرتا ہے. یعنی لیڈر جس کو کہتے ہیں لیڈنگ فرام دا فرنٹ، لیڈر وہ جو کہ خود رسپانسبلٹی اٹھائے، لوگوں پہ نا رسپانسبلٹی ڈالے کہ جی یہ ان کی وجہ سے ہے. بیسٹ ایگزامپل ہم اکثر کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ نے فرمایا کہ نہر فرات کے کنارے یا دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی اگر بھوکا مر گیا تو اس کا بھی میں ذمہ دار ہوں. حالانکہ دیکھیں وہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت میں کتنے ہی انہوں نے گورنر بنائے تھے، کتنے بھی باقی جو تھے ڈپارٹمنٹس تھے ان کے ہیڈس تھے، لیکن ہی ٹک رسپانسبلٹی. ہمارے یہاں الٹا سسٹم ہے، رسپانسبلٹی نہیں لیتے اور کیا کرتے ہیں، اتھارٹی لے لیتے ہیں. تو وہ پھر ایکچولی لیڈر نہیں ہوتے، وہ صرف کیوں کہہ لیں کہ وہ مینیجر ہوتے ہیں، وہ کسی کمپنی کے سی ای او اور ایم ڈی تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ رسپانسبلٹی نہیں لے رہے ہوتے. تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو رسپانسبلٹی لیتا ہے ہر ایک چیز کی، ٹھیک ہے. اور انٹیگریٹی یعنی کہ وہ کمپرومائز نہیں کرتا کسی چیز کے اوپر، اپنی کیریکٹر کے اوپر، یا تھوڑے سے فائدے کے لیے بیک فٹ پہ نہیں چلا جاتا، یا تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے فالوورز کو جو ہے وہ ڈیگریڈ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. اینڈ چینج، لیڈر از آلویز اے کیٹلسٹ آف چینج. لیڈر وہ ہوتا ہے جو تبدیلی کے اوپر آتا ہے. اس کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹس کو ہے، جو چیزیں سسٹم چل رہا ہے چونکہ وہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہے، وہ سوشل ہے، وہ مورل ہے، وہ ریلیجیس ہے، وہ جو بھی ہے، وہ اس میں کوئی بہتری لانا چاہ رہا ہوتا ہے. اور وہ بہتری جب وہ لاتا ہے تو وہ بہتری کا سارا مقصد جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئرڈ کرتا ہے. شیئرڈ پرپز، شیئرڈ پرپز کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی کرنا چاہ رہا ہے وہ ہر ایک بندے کو پتہ ہے، اس کے تمام فالوورز کو پتہ ہے، تاکہ وہ ان کو یہ پتا ہو کہ ہم کیا جدوجہد کر رہے ہیں. وہ ایک لیکچر میں نے پہلے بھی اگزامپل دی کہ بک منسٹر فلر جو تھا وہ اسپیس کا بانی مانا جاتا ہے اور اسپیس ٹیکنالوجی کا. تو جب پہلا مشن جو خلا میں جا رہا تھا تو اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ جی میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیسا چل رہا ہے. تو جب وہ اسپیس اسٹیشن میں آیا وہاں پہ ایک جینریٹر تھا، ایک خاکروب تھا، جھاڑو لگانے والا، صفائی کرنے والا. تو اس نے اس کو بلایا، اس پریزیڈنٹ نے، اور اس کو کہا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس کا سادہ سا جواب تو یہی ہونا چاہیے تھا نا، سر صفائی کر رہا ہوں، جھاڑو لگا رہا ہوں، کلیننگ کر رہا ہوں. لیکن اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا کہ میں انسان کو خلا میں بھجوانے میں مدد کر رہا ہوں. یعنی look at the imagination, look at look at the mindset of that illiterate janitor, right. کہ اس کو بھی پتا تھا کہ کل کو جب تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ پہلا خلا میں مشن جب گیا تو میں بھی اس کا حصہ تھا. تو وہ کہنے کو تو جھاڑو ہی لگا رہا ہے، صفائی ہی کر رہا ہے، کلیننگ ہی کر رہا ہے، لیکن اس کو بھی پتا ہے کہ میرا یہ کلیننگ کرنا یہ اس سارے مقصد کا حصہ ہے. دیٹ از کالڈ شیئرڈ پرپز.
کہ جب لیڈر اس طرح شیئر کر دیتا ہے نا اپنے پرپس کو، تو پھر وہ اس کے جو فالوورز ہیں وہ بہترین طریقے سے اپنی بیسٹ ایفرٹ دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ کسی نے 2 مزدور کام کر رہے تھے، تو ایک وہ اینٹیں جو ہے وہ پھینک رہا تھا اوپر، تو اس نے اس کو پوچھا کہ یار تم کیا کر رہے ہو؟ کہتا نظر نہیں آ رہا اینٹیں پھینک رہا ہوں۔ تو دوسرے نے کہا یار تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یار میں مسجد بنا رہا ہوں۔ دونوں ایک ہی مسجد میں کام کر رہے تھے، لیکن ایک صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ میرا کام اینٹیں پھینکنا ہے اور بس مجھے اس کی دیہڑی ملے گی، اور دوسرا یہ سوچ کے کام کر رہا ہے کہ یار میں مسجد کے اندر کام کر، یا کوئی بھی جو بلڈنگ ہے، تو دیٹ از دا ڈفرنس، دیٹ از کالڈ دا شیئرڈ پرپز۔ جب لیڈر پرپز کو شیئر کر دیتا ہے تو پھر فالوورز اسی طرح سے ہی چلتے ہیں۔ یہ ہے وہ لیڈرشپ کا کانسیپٹ۔ سو لیڈرشپ ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ کسی سیٹ پر بیٹھنے کا نام نہیں ہے، کسی پوزیشن کا نام نہیں ہے، سی ای او یا ایم ڈی ہونے کا نام نہیں ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہونے کا نام نہیں ہے، کسی ریلیجیس پارٹی کا ہیڈ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے کچھ فالوورز ہوتے ہیں جن کو وہ انفلوئنس کرتا ہے پورے ارادی طور پہ، غیر ارادی طور پہ نہیں، اور وہ سرٹن چینج چاہ رہا ہوتا ہے، اور اس چینج کی وہ ذمہ داری بھی اٹھاتا ہے، اور اس کی اپنی ایک انٹیگریٹی ہوتی ہے، اور وہ سارا یہ کام جو ہے وہ شیئرڈ پرپز کے ذریعے ہو رہا تھا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایلیمنٹ مسنگ ہو تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مینیجر ہے، وہ ایک ایم ڈی ہے، وہ ایک ایم این اے ایم پی اے ہے، پرائم منسٹر چیف منسٹر ہے، لیکن وہ لیڈر نہیں کہلا سکتا۔